اور اعتکاف بھی بیسیکلی شب قدر کی تلاش کے لیے ہوتا ہے. کم از کم 10 دن مسجد میں ٹکا تو رہے گا نا. چلو ستے ہی لب گئی مسجد ہی تو مل جائے گی نا وہ شب قدر. اور کوئی نہیں تو لوگ فجر اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھا دیں گے. خراٹے لے رہے ہو تو اعتکاف والوں کی تو ویسے ہی شام دائی ہوتی ہے بیچاروں کی. اعتکاف والوں کو تو رات کو بھی نہیں سونے دیتے, اور 10 بھی مجبور ہیں بیچارے اعتکاف والوں کو ہی سننا پڑتا ہے. تو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے مشکات میں 2097. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی. ہر سال اعتکاف کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سنت موقدہ کفایہ ہے, چند لوگ کر دیں تو باقیوں کی طرف سے ادا ہو جائے گی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی بیویاں بھی مسجد نبی میں اعتکاف کیا کرتی تھی. لیکن اسی کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ مسجد نبی میں اعتکاف کے لیے خیمہ لگایا. کسی ایک بیوی نے آ کے خیمہ لگایا, پھر دوسری نے بھی وہ سوگن والا سلسلہ کرتے کرتے کئی خیمے لگے. آپ نے ساروں کے کھڑوا کے اپنا بھی کھڑوا دیا. اس سال آپ نے اعتکاف ہی نہیں کیا. پھر آپ نے اگلے سال صحیح بخاری میں آتا ہے 20 دن کا اعتکاف کیا, اور وہ آپ کا آخری سال تھا. تو آپ نے اعتکاف ہی نہیں کیا کہ یہ یعنی اللہ کی رضا کی خاطر اعتکاف کیا جائے, نہ کہ میری وجہ سے کہ میرے ساتھ ایک بیوی اعتکاف بیٹھی ہے پھر دوسری بھی سب کے خیمے. اس سے یہ بات چلی کہ مسجد نبوی میں اعتکاف عورتیں کیا کرتی تھی, اور مسجد میں اعتکاف آج بھی مسجد نبوی میں اور بیت اللہ شریف میں اعتکاف ہوتا ہے. بل اس حوالے سے میرا موقف تھوڑا اب لینیٹ ہو چکا ہے. اب جو پرفتن دور ہے جس کے اندر یہ موبائل کیمرے اور ویڈیوز اور سیکیورٹی تقریباً ختم ہو چکی ہے مسجدوں کی, اس صورتحال میں اگر عورتیں گھروں میں اعتکاف کر لیں تو اجتہاداً اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ مسجدیں جو ہے آج کل عورتوں کے اعتکاف کے اعتبار سے خطرے سے خالی نہیں ہے. جیسا کہ یہ موبائل فون ہے, اور لوگوں کی اگلے دن بھی اخبار میں خبر آئی تھی وہ تصویر کسی کی چڑھا دی, اس طریقے سے اس عورت نے خودکشی کر لی. اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. لہٰذا اس میں میرے خیال ہے حدیث جو سختی کرتے ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے. حنفیوں کا موقف مجھے مضبوط لگتا ہے خصوصاً اس دور کے اعتبار سے. میں حرام نہیں کہہ رہا, مسجد میں بیٹھنا بہتر ہے, مسجد نبی شریف میں جہاں پہ سیکیورٹی ہے بیٹھے. لیکن ہمارے ملک کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ سوائے چند ایک جگہوں کے اس طرح کی سیکیورٹی اویلیبل ہو. جہاں پہ ہو ضرور کریں, لیکن عورت نفلی روزہ اور اعتکاف اپنے خاوند کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتی. ذرا یہ ذہن میں رکھیے گا. 10ویں حدیث جامعہ ترمذی میں ہے, سنن ابی داؤد میں ہے, سنن ابن ماجہ میں. مشکات میں 2102 انس ابن مالک کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے, لیکن ایک سال نہ کر سکے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا. وہ ایک سال وہ بیویوں کی وجہ سے نہیں کیا. اور صحیح بخاری میں 2099 نمبر حدیث ہے کہ جس سال آپ کی وفات ہوئی یہ 20 دن والا اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کیا تھا جس سال آپ کی وفات ہوئی. اور اس بخاری کی حدیث میں الفاظ ہے کہ اس سال پھر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 2 دفعہ دورہ قرآن کیا. اور بخاری مسلم میں آتا ہے نا جو سیدہ فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی تھی کہ اس سال میرے ساتھ 2 دفعہ دورہ کیا جبریل نے, مجھے لگتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے. تو وہ رو پڑی, اور پھر ایک اور بات کہی کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو, تو وہ مسکرا پڑی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس آخری اعتکاف میں 2 دفعہ دورہ قرآن حضرت جبرائیل نے کیا. الحمدللہ. یہ تلک عشرۃ کاملہ 10 پوری ہوئی. اب آخری 2 حدیثیں شارٹ کٹ گفٹ کے طور پر شب قدر کا آسان قیام پانے کے لیے. پہلی حدیث صحیح مسلم سے ہے 1491 اور مشکات میں بھی 630. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا, اور پھر جس نے فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. اور یار ایسے کر سکتے ہیں نا کہ رمضان کے آخری عشرے میں پورے عشرہ کر لو تو جفت آدھا بھی دولا بڑھ جاتا ہے چاندی وجہ. پورا رمضان ہی اہتمام کریں, پورا سال ہی اہتمام کریں, فجر اور عشاء جماعت کے ساتھ, اور کوئی رکعت فوت نہ ہو. اگر ایک رکعت بھی فوت ہوگی تو وہ پاکستانی انڈیا بنگلہ دیش والی جماعت ہے. اللہ کے حضور وہ جماعت نہیں لکھی جاتی. جماعت اسی صورت میں ہے کہ آپ کی 4 کی 4 رکعتیں امام کے ساتھ ہو, سلام امام کے ساتھ آپ ہیں. تو یعنی امام کے رکوع میں جانے سے پہلے آپ قیام کی حالت میں اس کے ساتھ مل جائیں سورہ فاتحہ پڑھ کے, تو آپ کو وہ 4 رکعتیں ملیں گی, اور فجر کی 2 رکعتیں اس میں. تو عشاء کی نماز آدھا قیام اور فجر کی بھی, اور رمضان میں تو ویسے ہی اٹھنا ہوتا ہے, بڑا آسان ہے الحمدللہ. دوسری حدیث جامعہ ترمذی میں ہے 806, سنن ابن ماجہ میں 1327, ترمذی میں 806. یہ واحد حدیث ہے آج کے پورے لیکچر میں جو مشکات میں موجود نہیں ہے. میں نے ترمذی اور ابن ماجہ کا نمبر بتا دیا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص امام کے ساتھ قیام اللیل کر لے رمضان میں یہاں تک کہ امام سلام پھیر کر فارغ ہو جائے, یعنی تراویح پڑھانے کے بعد, تو اسے پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا. اگر کوئی اکیلا تراویح پڑھتا ہے اس کے لیے فضیلت نہیں ہے یہ. جو امام کے ساتھ تراویح پڑھ لینا عشاء کے ساتھ ہی, اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا. اچھا, یہ جماعت کی جہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ عورتوں کو استثناء حاصل ہے. عورتوں کے لیے واجب نہیں ہے کہ مسجد میں جائیں, چلی جائیں اگر
کر سکتی ہے تمام ضرور کریں. ان کو گھر میں بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے ثواب عطا فرما دے گا. حضور عورتیں پوچھ لیتی ہیں جی ہم کہاں سے یہ جماعت ہم یہ آسان طریقہ, تو عورتوں کے لیے پھر اس حوالے سے آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. تو قیام اللیل اور تراویح کے حوالے سے مسئلہ نمبر میرا 20 ہے, وطر کے حوالے سے مسئلہ نمبر 130 ہے, اور آج انشاءاللہ یہ نیو 44 شب قدر شب برات کے حوالے سے ریکارڈڈ ہو گیا اللہ کے فضل سے. رمضان کا آلریڈی 53 ہے, لیکن میں انشاءاللہ اگلے 2 ہفتوں میں اسے 2 نشستوں میں ریوائز کر کے ریکارڈ کروا رہا ہوں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ, 53A اور 53B مسئلہ کے عنوان سے انشاءاللہ تعالی. اور ان طاق راتوں میں صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام کریں. ڈیٹیل کے لیے مسئلہ نمبر ہے 91 میرا صلاۃ التسبیح کے اوپر, اب وہ آپ ضرور دیکھیں کیونکہ صلاۃ التسبیح بہت بڑی عبادت ہے. تو قیام کرنا ہی ہے, اعتکاف والے لوگ ویسے ہی گپے مارتے رہے اور جناب وہ فیس بک پہ بیٹھے رہے, اس سے بہتر ہے کہ کم از کم ہر طاق رات میں صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں, جماعت کے ساتھ نہیں, انڈیویجول لیول کے اوپر. نفلی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ, اگر بغیر دعوت کے کبھی کبھار ہو جائے وہ الگ بات ہے, وہ ثابت ہے, بخاری مسلم سے ثابت ہے. لیکن یہ جس طریقے سے اشتہار بازی کی ہوتی ہے کہ فلاں مسجد میں صلاۃ التسبیح کی جماعت اتنے بجے ادا کی جائے گی, یہ چیز ٹھیک نہیں. اگر بغیر اعلانیہ ہو, اعتکاف والے بیٹھے ہیں, اچانک ایک بندہ آگے ہوتا ہے, پیچھے لوگ دیر کر لیتے ہیں, اس کا جواز بخاری مسلم سے موجود ہے. میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی جو کوسچن آنسر سیکشن تھے مسئلہ نمبر 110 ABCDEFGH, اس کے اندر میں نے یہ بیان بھی کیا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.